بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کے وجود کے اوپر جس طرح سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر ایک حجت خدا کا موجود ہونا روئے زمین پر ضروری ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر زمین ایک لحظے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اپنے اہالی کے ساتھ، اپنی آبادی کے ساتھ تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام کا وجود موجود نہیں ہے اور امام دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ قرآنی آیات سے امام کے وجود کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اور خود غیبت امام علیہ السلام کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اگرچہ تمام شیعہ کتب سے اور شیعہ علماء کے بیانات سے جو روایات اہل بیت علیہم السلام ہم تک پہنچی ہیں، ان سے یہ بات واضح ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین ہیں، 12ویں امام ہیں، وہ الحمدللہ بحکم خداوند عالم پردہ غیب میں ہیں اور موجود ہیں۔ اس لیے کہ اگر امام کا وجود موجود نہ ہو اور ایسے امام کا وجود کہ جو معصوم ہو، ایسا امام اگر دنیا میں موجود نہ ہو تو لساخت الارض باہلہا، تو زمین اپنے اہالی کے ساتھ نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمین کی آبادی، زمین کا وجود، زمین کے وجود کو وہی باقی رکھ سکتا ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے انسانوں پر حجت خدا ہو اور جو معصوم ہو، جس کے وجود نے اس زمین کو سنبھالا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ روایات نے جب قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان کی ہے تو اس میں یہ بات ہمیں نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ وجود امام کے اوپر اگر ہم دلیل قائم کرنا چاہیں آیات سے تو آپ سب سے پہلے سورہ انا انزلنا کو وجود امام کے اوپر بہترین دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ انا انزلنا کہ جو قرآن مجید کا 97 نمبر سورہ ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ توجہ فرمائیں، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے قرآن کریم کو، اور آپ کیا جانیں کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ سورہ قدر جسے آپ عام طور پر نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور تمام مسلمان اس کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اکثر بچے کو یہ سورہ یاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات پر اگر آپ غور کریں، توجہ فرمائیے گا، اگر اس کی آیات پر توجہ فرمائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سورہ کی آیات واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ملائکہ ہر سال شب قدر میں تمام امور کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ سورہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس میں یہ بات کہی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر یہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تنزل الملائکہ، کہ جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔
والروح، اور روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے، اور آپ دیکھیں کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہونے کی بنا پر ہر سال ماہ مبارک رمضان آتا ہے اور شب قدر آتی ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ملائکہ اور روح تمام امور لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ دخان میں آپ توجہ فرمائیں، سورہ دخان، اس میں سورہ دخان قرآن مجید کا 44واں نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک آپ ملاحظہ کریں کہ جیسا کہ خداوند عالم اس سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ دخان کے اندر، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک قیامت تک آتا رہے گا، ایسا ہی ہے۔ لیلۃ القدر بھی لہٰذا قیامت تک آتی رہے گی اور ہر سال آئے گی۔ پس ملائکہ اور روح القدس کے نزول ہونے کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے نبی کریم کے زمانے سے لے کر، کیونکہ قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں اور ہر سال نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جو فعل مضارع پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ہر سال ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملائکہ اور روح القدس جو ہر سال شب قدر میں زمین پر نازل ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات طے ہے کہ صرف اور صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اب نہیں آتے، تو یہ بات بھی غلط ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ تنزل الملائکہ والروح، ملائکہ اور روح ہر سال نازل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فلاں کے پاس فلاں کے پاس فلاں کے پاس یا کسی کے پاس ملائکہ نازل ہوتے تھے، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ خود جسے یہ منصب لوگوں نے اپنا رہنما سمجھ لیا، لوگوں نے اپنا قائد بنایا، کبھی انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پس غور و فکر کرنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک کامل معصوم امام کا ہونا ضروری ہے جو ملائکہ اور روح القدس کا محل نزول قرار پائے۔ کس کے پاس نازل ہو رہی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور ان کے چلے جانے کے بعد اب یہ قیامت تک شب قدر بھی آ رہی ہے، اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، روح نازل ہوتے ہیں شب قدر میں۔ تو یہ کس کے پاس نازل ہو رہے ہیں؟ لہٰذا ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے عزیزان محترم، ایک ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے کہ جو محل نزول قرار پائے ان ملائکہ اور روح کا۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یا معشر الشیعہ خاصموا بسورۃ انا انزلنا تفلحوا فواللہ انہا لحجت اللہ تبارک وتعالی علی الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانہا لسیدۃ دینکم وانہا لغایت علمنا یا معشر الشیعہ خاصموا بحامیم والکتاب المبین فإنها لولاة الامر خاصہ بعد رسول اللہ۔ دیکھیں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے شیعو، اپنے مخالفین سے سورہ انا انزلنا کے ذریعے احتجاج کرو، دلیل پیش کرو اسے سورہ کو، تاکہ کامیاب ہو سکو۔ خداوند عالم کی قسم، یہ سورہ مبارکہ سورہ انا انزلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حجت خدا کے بارے میں یہ سورہ تمہارے دین کی دلیل ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے نا
اس کے لیے دیکھیں مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارے دین کی دلیل ہے یہی سورہ، اور ہمارے علم کی انتہا ہے۔ اگر تم پھنس جاؤ دلیل دینے میں تو بس اتنا سوال کر بیٹھو سامنے والے سے، اپنے مخالفین سے، کہ اچھا بتاؤ اس سورہ کا مطلب کیا ہے۔ اور جب وہ یہ ترجمہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے گا تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ ہر سال آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں، تو اب یہ بتائیے کہ یہ کس کے پاس نازل ہو رہا ہے؟ اے شیعو، آیت حامیم والکتاب المبین کے ذریعے احتجاج کرو، اس کے ذریعے بحث کرو، کیونکہ یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والیان امر سے مخصوص ہیں۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک جو شخص لیلۃ القدر کی تصدیق کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہم سے مخصوص ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ابن عباس سے اس موقع پر روایت فرمائی۔ ابن عباس سے فرمایا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے، روایت ابن عباس نے نقل کی ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ابن عباس سے فرماتے ہیں، اے ابن عباس، بے شک لیلۃ القدر ہر سال ہے، اس رات میں 1 سال کے امور نازل ہوتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والیان امر کے لیے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے عرض کیا یہ کون حضرات ہیں، تو حضور نے فرمایا ہے، مولا کائنات نے فرمایا میں اور میرے صلب سے 11 افراد ہیں جو سب کے سب امام اور محدث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس موقع پر فرمایا، اس کی وضاحت میں توجہ فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر پر ایمان لاؤ، بے شک یہ رات علی اور اس کے بعد اس کے 11 فرزندوں کے لیے دلیل ہے۔ پس یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان قیامت تک آتا رہے گا، لیلۃ القدر قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، اور فرشتوں کا نزول قیامت تک رہے گا، لہٰذا ایک ایسے فرد کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے پاس یہ فرشتے نازل ہوں اور تمام امور اس کے پاس لے کر آئیں، اور یہ دلیل سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، ایک کامل اور معصوم شخص ہونا چاہیے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حامل ہو اور ان کی صفات کا حامل ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج بھی ایک ہستی کا وجود موجود ہے کہ جسے ہم امام عصر، امام زمان علیہ السلام کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، جو ان کے وجود پر بہترین دلیل ہے۔